سن 400 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کا ایک مشہور لقب ہے گنج بخش۔ یہ گنج بخش آپ کا لقب کیوں پڑا، اس کی کیا وجہ ہے؟ چشتیوں کے شہنشاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 40 دن داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پہ اعتکاف کیا۔ ان 40 دنوں میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو منازل طے کی ہے اور جو کچھ حاصل کیا، تو جاتے ہوئے انہوں نے پھر 2 مصرے لکھے تھے، اور وہ 2 مصرے بڑے شہرۂ آفاق ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ تو گنج بخش یہ چشتیوں کے شہنشاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو کہا اور آپ کو لکھا۔ تو ایک اللہ والے کی زبان سے یہ لفظ نکلے تھے، اب وہ پوری دنیا میں مشہور ہوئے اور جگہ جگہ گنج بخش ہو رہی ہے۔ اور کتنا خوبصورت پیغام دیا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ پیر کامل ہیں، اگر یہاں کوئی ناقص آتا ہے تو اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اگر کوئی کامل آتا ہے تو اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ناقصارا پیر کامل، ناقصوں کے کامل پیر ہیں، اور کاملارا رہنما، اگر کوئی کامل آ جائے تو وہ بھی داتا صاحب کے فیض سے خالی نہیں جائے گا، بلکہ داتا صاحب اس کامل کی بھی رہنمائی فرماتے ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ولی کامل ہونے کے ساتھ ساتھ عالم کامل بھی تھے، اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت کتابیں ہیں، اور ان کتابوں میں سے ایک بڑی مشہور کتاب وہ کشف المحجوب ہے۔ اصل یہ کتاب فارسی زبان میں ہے، اور یہ علم تصوف کے اوپر لکھی گئی یہ کتاب، اور فارسی زبان میں علم تصوف پر سب سے پہلی کتاب وہ داتا صاحب نے لکھی ہے۔ اس سے پہلے بھی علم تصوف کی کتابیں تھیں، لیکن وہ عربی زبان میں تھیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فارسی زبان میں علم تصوف کی کتاب لکھی، جس کا نام ہے کشف المحجوب۔ اور اس لفظ کے اوپر ہی غور کر لینا، کتاب کے نام کے اوپر ہی، تو پتہ چلے گا کہ کتاب کے اندر کتنا خزانہ ہے۔ کشف کا معنی ہوتا ہے کھولنا، واضح کرنا۔ محجوب اس شے کو کہتے ہیں جو چھپی ہوئی ہو، جو راز میں ہو، جو پردے میں ہو، اس کو کہتے ہیں محجوب۔ تو کشف المحجوب وہ چیزیں جن کے اوپر پردے پڑے ہوئے تھے، داتا صاحب نے اس کتاب میں ان پردوں کو اٹھا دیا ہے۔ اس واسطے کتاب کا نام ہے کشف المحجوب، اور یہ علم تصوف کی کتاب ہے۔ بعد میں ابتدائی کتاب فارسی زبان میں ہے، بعد میں پھر اس کے بہت ساری زبانوں میں ترجمے بھی ہوئے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسے کے طالب علم ہیں۔ آپ پڑھ رہے تھے، آپ پڑھتے تھے، چھوٹی عمر تھی۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ آئے اپنے جامعہ میں، اپنے مدرسے میں، تو سب نے دیکھا، سارے طالب علموں نے کہ بادشاہ وقت ہیں، سارے دوڑے ان کی طرف، لیکن ایک طالب علم وہ دائیں بائیں دیکھے بغیر، دائیں بائیں توجہ کیے بغیر اپنی کتاب میں، اپنے مطالعے میں مصروف ہے۔ آواز اس کو دی گئی، اس کو بلایا گیا، لیکن اس نے مطالعہ میں انہماک کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے کتاب میں اتنا مصروف تھے کہ کسی کے آنے جانے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ استاد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو داتا صاحب کے استاد تھے، انہوں نے بھی پکارا، لیکن آپ مطالعے میں مصروف تھے، نہ سن سکے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب نظر پڑی نہ داتا صاحب پہ، تو آپ کے استاد سے انہوں نے ایک جملہ کہا، فرمانے لگے کہ اس طرح کے طالب علم یہ ہمارے مدرسے کی زینت ہے، جن کو کسی کے آنے جانے کا پتہ نہیں ہے، کسی کے آنے جانے کی کوئی خبر نہیں۔
وہ اپنی پڑھائی میں، وہ اپنے مطالعے میں مصروف رہتے ہیں۔ اس طرح کے طالب علم جو ہیں یہ ہمارے مدرسہ کی زینت ہے۔ یہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جملہ ہے۔ اور آج داتا صاحب کو دیکھ کر اگر یہ کہا جائے تو بلا مبالغہ ہوگا کہ داتا صاحب وہ شخصیت ہیں جو صرف سلطان کے مدرسے کی زینت نہیں ہے، حضور کی ساری امت کی زینت ہے۔ اور آپ کی وہ جو کتاب ہے کشف المحجوب، اللہ اس کو پڑھنے کی توفیق دے، اس کا مطالعہ کریں، تو اس کتاب کا آغاز ہی آپ نے علم سے فرمایا۔ اس کتاب کا جو پہلا باب ہے وہ علم کے بارے میں ہے، کتاب کا آغاز ہی علم سے ہے۔ اور اس میں ایک حدیث شریف لکھی داتا صاحب نے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، المتعبد بلا فقہ، بغیر فقہ کے، بغیر علم کے عبادت کرنے والا وہ ایسے ہوتا ہے کل حمار فی الطاحونۃ، جیسا کہ چکی کے ارد گرد گھومنے والا گدھا ہوتا ہے۔ اب ایک گدھا جو چکی کے ارد گرد گھومتا رہے، وہ ساری زندگی بھی گھومتا رہے تو کوئی منزل طے نہیں کر سکے گا، کسی مقام تک، کسی مرتبے تک نہیں پہنچ سکے گا۔ بغیر علم کے عبادت کرنے والے کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ وہ جتنی مرضی عبادت کر لے وہ کسی مقام تک، کسی مرتبے تک نہیں پہنچ سکے گا جب تک کہ وہ علم نہ حاصل کر لے۔ یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے۔ طریقت کے منازل طے کرنے ہیں تو علم اس کے لیے لازم ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری زندگی پڑھتے بھی رہے اور پھر پڑھاتے بھی رہے، اور ساری زندگی نبی علیہ السلام کے دین کی اشاعت کی، حضور کی شریعت کی اشاعت کی۔ اور یہ بات بھی آپ نے کشف المحجوب میں لکھی کہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حجاج بن یوسف کے سپاہی ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے ان کو پکڑنے کے لیے۔ اب یہ دوڑتے دوڑتے حضرت حبیب راعی، حبیب اجمی، حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ اور درسگاہ میں چھپ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ حجاج بن یوسف کے سپاہی بھی آ گئے۔ انہوں نے آ کے حضرت حبیب اجمی سے پوچھا، جناب یہاں حضرت خواجہ حسن بصری ہیں؟ تو حضرت حبیب اجمی نے فرمایا کہ ادھر خانقاہ میں ہیں، ان کو تلاش کر لو۔ اب وہ حجاج بن یوسف کے سپاہی خانقاہ میں تلاش کرتے رہے لیکن ان کو حضرت خواجہ حسن بصری نہ ملے۔ پھر آ گئے، کہا جی ہم نے تو تلاش کیا نہیں ملے۔ فرمایا وہ ہیں ادھر ہی۔ وہ دوبارہ پھر چلے گئے، جا کے پھر تلاش کیا لیکن حضرت خواجہ حسن بصری ان کو نہ ملے۔ تیسری بار پھر آ گئے، کہنے لگے حضرت آپ کوئی مذاق کرتے ہیں ہم سے؟ فرمایا میں نے سچ بولا ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری ادھر ہی ہیں۔ وہ تیسری بار پھر گئے، تلاش کیا لیکن حضرت خواجہ حسن بصری ان کو تیسری مرتبہ تلاش کے بعد بھی نہ ملے۔ انہوں نے کہا یار یہ بابا ہم سے مذاق کرتا ہے، چلو چلتے ہیں۔ اب وہ حجاج بن یوسف کے سپاہی چل پڑے۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت خواجہ حسن بصری جو چھپے ہوئے تھے وہ باہر آئے۔ انہوں نے حضرت حبیب اجمی سے آ کے کہا جناب یہ بات تو مجھے پتہ ہے کہ مجھے اللہ نے آپ کی برکت سے بچایا ہے، یہ تو میرے علم میں ہے، لیکن آپ نے یہ کیا کیا کہ ان کو بتا دیا میں ادھر ہی خانقاہ میں ہوں، آپ کی درسگاہ میں ہوں؟ اگر وہ مجھے پا لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ کتنا خوبصورت جملہ ہے اور کتنا خوبصورت پیغام ہے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر میں جھوٹ بولتا تو آپ بھی شرمندہ ہوتے، میں بھی شرمندہ ہوتا۔ میں نے سچ بولا ہے، اللہ نے سچ کی برکت سے مجھے شرمندگی سے بچا لیا ہے، آپ کی جان کو بچا لیا ہے، یہ سچ کی برکت ہے۔ تو یہ بزرگوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن پہ عمل کرتے ہوئے وہ تبلیغ کرتے ہیں، وہ عمل کی دعوت دیتے ہیں۔ اور یہ اشارہ تھا نبی علیہ السلام کی اس حدیث کی طرف، میرے نبی نے فرمایا الصدق ینجی، سچ بندے کو نجات دیتا ہے، والکذب یہلک، اور جو جھوٹ ہے نا یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔
اور ایک دوسری حدیث شریف سنیں، سبحان اللہ کا ذرا پیار سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر، جو سچ ہے یہ بندے کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے، سچ بولنے والا نیکی کی طرف جائے گا۔ اور پھر وہ جو نیکی ہے وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وہ نیکی بندے کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، سچ نیکی کی طرف اور نیکی جنت کی طرف۔ اور آگے سنیں وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، بندہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے فلاں بندہ صدیق ہے، سچا ہے۔ مجھے آپ بتائیں جس بندے کے بارے میں اللہ کے ہاں یہ لکھا ہو کہ یہ سچا ہے، وہ کس قدر خوش نصیب آدمی ہے۔ اور اس کے خلاف جو جھوٹ ہے وَإِنَّ الْكِذْبَ، بے شک جو جھوٹ ہے یہدی الی الفجور، یہ بندے کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور پھر گناہ بندے کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ جھوٹ گناہ کی طرف لے گیا، گناہ جہنم کی طرف لے گیا۔ اور پھر اس سے بڑی بدبختی دیکھیں اس بندے کی وَإِنَّ الرَّجُلَ، وہ جو بندہ ہے لَيَكْذَبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، وہ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے یہ بندہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ اب جس بندے کے بارے میں اللہ کے ہاں لکھا ہو کہ یہ بندہ کذاب ہے، یہ بندہ جھوٹا ہے، تو کس قدر وہ بدبخت آدمی ہے، کس قدر بد نصیب انسان ہے وہ۔ لہٰذا یہ اللہ کا بھی حکم ہے، اللہ کے رسول کا بھی حکم ہے، بزرگوں کی بھی یہی تعلیم ہے، ہمیشہ ہر حال میں سچ بولنا ہے، جھوٹ انسان کو ہلاک کرے گا۔ اور یہاں رک کے ایک جملہ ذرا سنیے گا، پیر وہ نہیں ہوتا جو مریدوں کو اپنے رستے پہ لگاتا ہے، اپنے رستے پہ، بلکہ پیر وہ ہوتا ہے جو مریدوں کو خدا کے رستے پہ لگاتا ہے، مصطفیٰ کے رستے پہ لگاتا ہے۔ اور جو پیر خدا کے رستے سے ہٹائے، حضور کے رستے سے ہٹائے اور اپنے رستے پہ اپنے طریقے پہ چلا دے، تو وہ پیر نہیں ہے، وہ ظالم ہے، وہ پھر کذاب ہے، وہ ظالم ہے۔ پیر وہی ہوتا ہے جو مریدوں کو خدا کے رستے پہ چلاتا ہے، مصطفیٰ کے رستے پہ چلاتا ہے۔ وہ یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیشہ حضور کی اطاعت کرو، اللہ کا حکم مانو۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے یہی کام کیا، لوگوں کو، وہ لوگ جو اللہ رسول سے کٹے ہوئے تھے ان کو خدا کے ساتھ جوڑا ہے، ان کو مدینے والے کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ تربیت فرمائی کہ ہمیشہ بندے کو سچ بولنا چاہیے۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں یہ ایک جملہ بھی آپ کا سنیے، فرماتے ہیں ان الصفا صفات الصدیق، بڑے خوبصورت عقیدے کی بات فرمائی، ان الصفا صفات الصدیق۔ یہ جو تصوف ہے نا، باطنی صفائی ہے اور صوفی ہونا ہے، کہتے ہیں حضور کی امت کا جو سب سے بڑا صوفی ہے اس کو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں، داتا صاحب۔ اور اگلا جملہ سنیے گا، ان اردہ صوفیاً علی التحقیق، فرماتے ہیں اگر تیرا ارادہ ہے نا صوفی بننے کا اور باطن کی صفائی کرنے کا، تو باطن کی صفائی کرنے کا تیرا ارادہ ہو تو یہ مشورہ ہے تجھے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی سیرت پہ عمل کر، اللہ تیرے باطن کی صفائی کر دے گا۔ اور یہی پیغام دیا تھا غار میں کہ جب صدیق اکبر پہلے گئے، غار کو صاف کیا، حضور بعد میں تشریف لے گئے۔ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ میرے نبی وہاں تشریف لاتے ہیں جہاں پہلے صدیق اکبر موجود ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ چاہتا ہے میرے دل میں بھی حضور آ جائیں تو پہلے وہ اپنے دل میں صدیق اکبر کو جگہ دے، وہاں پھر حضور تشریف لے کے آئیں گے۔ ان الصفا صفات الصدیق ان اردت صوفیاً علی التحقیق۔ اور ایک بات اور بھی ذرا سنیں، سبحان اللہ کہو ذرا پیار سے۔ حضرت گنج بخش علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مرشد کریم کا نام ہے ابو الفضل محمد بن حسن خوطلی، ابو الفضل محمد بن حسن خوطلی، یہ آپ کے مرشد کریم کا اسم گرامی ہے۔ جب آپ لاہور میں تشریف لائے نا داتا صاحب،
ان دنوں لاہور پر ہندوؤں کا قبضہ اور راج تھا۔ اللہ والے کی طبیعت کیسی ہوتی ہے اور اللہ کا جو بندہ ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے۔ ہندوؤں کا راج تھا، ہندوؤں کا قبضہ تھا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے لوگوں کو اپنی طرف راغب کیا اور لوگ متوجہ ہوئے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جو آپ کا چہرہ دیکھ لیتا تھا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا۔ آپ نے مقابلہ کیا ان کا، اور یہی سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیں، ساری زندگی باطل کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد خلفائے راشدین کی خلافت کا جو عرصہ ہے اس میں دیکھ لیں ہمیشہ باطل کا مقابلہ کیا ہے۔ اور اسلاف نے اولیاء کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں، ہمیشہ انہوں نے باطل کا مقابلہ کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ باطل کا مقابلہ کرنا یہ خدا کا بھی طریقہ ہے، یہ رسول اللہ کا بھی طریقہ ہے، اور باطل کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور اس طرح کے جو بڑے لوگ ہیں ان کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ اپنے زمانے کا جو باطل ہے نا اس کے خلاف کھڑے ہوں اور اس کا مقابلہ کریں۔ بڑے بڑے جادوگر وہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقابلے میں اترے، لیکن جادو جتنا بھی ہو وہ خدا کے بندے کی طاقت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ جو اپنے بندے کو پاور دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، اور پھر بندے اس پاور اور طاقت کے ساتھ جو کام کرتے ہیں کرامت کہا جاتا ہے اس کو۔ وہ ایسا کام ولی کا جو عام لوگوں کی عقل میں نہ آئے، عام لوگ اس کو سمجھنے سے قاصر اور عاجز آ جائیں، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اگر نبی کوئی ایسا کام کرے تو وہ معجزہ ہوتا ہے۔ جیسے یہ بات کہاں عقل میں آتی ہے کہ بندہ زمین کے اوپر کھڑا ہو، اشارہ کرے چاند کی طرف اور چاند دو ٹکڑے ہو جائے، یہ بات عقل میں نہیں آتی، لیکن اللہ کے نبی نے ایسا کر کے دکھایا ہے۔ یہ بات کہاں عقل مانتی ہے کہ بندہ زمین کے اوپر کھڑا ہو، اشارہ کرے سورج کی طرف اور ڈوبا ہوا سورج مقام اثر پہ پلٹ آئے، عقل نہیں مانتی، لیکن اللہ کے نبی نے یہ کام کر کے دکھایا ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور اگر ولی سے ایسا کام ہو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامتوں کا سلسلہ بھی ایک طویل سلسلہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تعلیمات ہیں نا وہ ذرا دو چار سماعت کریں۔ سبحان اللہ کہیں پھر ذرا پیار سے۔ آپ کا ایک فرمان یہ ہے، لباس اولیاء کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنانے والا وہ اپنے لیے مصیبت خریدتا ہے۔ لباس پہن لے صوفیوں والا، لباس پہن لے پیروں والا، لباس پہن لے وہ راہبروں اور رہنماؤں والا، لیکن مقصد اس کا ہو دنیا کمانا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں وہ اپنے لیے مصیبت خریدتا ہے، وہ مصیبت خرید رہا ہے، بالآخر وہ مصیبت اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی۔ کب تک دنیا کو کمائے گا اور کہاں لے جائے گا؟ اور اگر دنیا ہی کمانی ہے تو پھر دنیا کمانے والا بندے کو حلیہ بنانا چاہیے، پھر صوفیانہ لباس اتار دینا چاہیے۔ کسے خبر تھی کہ لے کے چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولا بھی۔ اگر دنیا بنانی ہے تو پھر لباس بھی وہ دنیا والا پہننا چاہیے، لیکن اگر اللہ توفیق دے کہ بندہ خدا کے رستے پہ لگ جائے تو پھر اس کام کو دنیا بنانے کا طریقہ نہیں بنانا چاہیے۔ ایک اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فرمان سنیں، آپ کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عمل کی روح اخلاص ہے۔ عمل کی روح اخلاص ہے، جس طرح جسم کی روح ہے، جسم کے لیے روح ہے، اور وہ روح نکل جائے نا تو پیچھے یہ جو بدن ہے، جسم ہے، یہ محض ایک پتھر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس بدن کی جو بہاریں ہیں وہ روح کے ساتھ ہیں۔ جب روح نکل جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اچھا بھلا انسان مردہ ہو گیا، کیوں؟ روح اور بدن کا جو رشتہ تھا، تعلق تھا، ختم ہو گیا۔ تو جس طرح بدن کے لیے روح لازمی ہے تو بدن کی حیات ہے، بدن کی زندگی ہے، اور اگر روح نکل جائے تو بدن مردہ ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اسی طرح عمل کی روح ہے اخلاص، اگر اخلاص ہے تو عمل کا فائدہ ہے، اور اگر وہ اخلاص نکل جائے تو پھر اس عمل کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، وہ عمل مردہ ہے، وہ عمل بیکار ہے، نہ خدا کے ہاں اس کا کوئی اجر ہے، نہ مصطفیٰ کے ہاں اس کا کوئی اجر و ثواب ہے۔
تیسرا، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان سنیں، سبحان اللہ کہو ذرا پیار سے۔ فرماتے ہیں پہلے لوگ زندہ رہنے کے لیے کھاتے تھے اور تم لوگ کھانے کے لیے زندہ ہو۔ جو پہلے لوگ تھے وہ اس لیے کھاتے تھے کہ زندہ رہ سکیں، بس اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ اور تم لوگ کھانے کے لیے زندہ ہو، یعنی تم نے کھانے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے کہ بس ہماری زندگی کا مقصد ہی کھانا ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ کھایا پیا اور سو گئے، بس یہ کام تو جانور بھی کر رہے ہیں۔ اللہ نے اگر 4 قسمیں ارشاد فرما کے تیرا حسن بیان کیا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور 5ویں جگہ 4 قسمیں ارشاد فرما کے پھر کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو ہر شے سے خوبصورت پیدا فرمایا ہے۔ تو اس کا کوئی مقصد صرف کھانا تو نہیں ہے، صرف پینا تو نہیں ہے، یہ کام تو جانور بھی کر رہے ہیں۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا پہلے لوگ کھانے کے لیے، وہ زندہ رہنے کے لیے کھاتے تھے اور تم لوگ کھانے کے لیے زندہ ہو۔ اور اگلا جملہ ذرا سنیے گا انتہائی توجہ کے ساتھ۔ فرماتے ہیں یہ جو بھوک ہے نا، یہ صدیقین کی غذا ہے۔ اللہ والوں کی غذا کیا ہے؟ صدیقین کی غذا، وہ فرماتے ہیں یہ بھوک ہے۔ بھوک صدیقین کی غذا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ کھانے کو اتنا پسند نہیں کرتے جتنا بھوکا رہنے کو پسند فرماتے ہیں۔ صدیقین کی غذا بھوک ہے۔ اور اسی فرمان کا اگلا جملہ سنیے گا، اور مریدوں کے لیے راہ سلوک ہے۔ جو مرید ہیں یہ ان کے لیے راہ سلوک ہے بھوک۔ اس کا مطلب ہے کہ مرشد کو بھی یہ کام کرنا چاہیے اور مریدوں کو بھی یہ کام کرنا چاہیے، پیرانو بھی یہ کام کرنا چاہیے تو مریدانو بھی یہ کام کرنا چاہیے کہ بھوک صدیقین کے لیے غذا ہے اور مریدوں کے لیے راہ سلوک ہے۔ جب مرشد یہ کام کرتے ہیں اور ان کو دیکھ کے جب مرید یہ کام کرنے لگ جائے نا، پھر اللہ ان کو صراط مستقیم پہ چلا دیتا ہے۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا فرمان ایک اور بھی سنیں، پھر سبحان اللہ کہو ذرا محبت سے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات کو داتا صاحب نے لکھا کشف المحجوب میں۔ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا ان کی زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ حجابات حضرت بایزید بسطامی کی نظروں سے ہٹا دیے، اور اس مقام کو صوفیاء کہتے ہیں کہ وہ بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کی معراج تھی۔ وہ اتنے زیادہ حجابات ان کی آنکھوں سے دور کر دیے گئے، ہٹا دیے گئے۔ کسی نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک سوال کیا، جناب یہ بتائیں کہ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ یہ جو ملا ہے یہ کس سے ملا ہے؟ فرمانے لگے کہ یہ سارا مقام اور مرتبہ حضور کی اتباع سے ملا ہے، حضور کی اطاعت اور فرما برداری سے ملا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حجابات اٹھ گئے نا، تو اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کیا، یا اللہ کوئی ایسا کام بتا، کوئی ایسا طریقہ بتا جسے میں اختیار کروں اور میرے اندر انانیت ختم ہو جائے، غرور ختم ہو جائے، میں انانیت سے، غرور سے، خودی سے آگے گزر جاؤں، یہ چیزیں میرے اندر ختم ہو جائیں۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حکم دیا گیا، اے بایزید بسطامی اگر اپنی انانیت ختم کرنا چاہتے ہو، اگر اپنا غرور ختم کرنا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے ساتھ جو خاک لگی ہے، اس خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لو، تمہاری انانیت ختم ہو جائے گی، تمہارا غرور ختم ہو جائے گا۔ آج کل لوگوں کی یہ بڑی عادت ہے، لوگوں کا مزاج بن گیا ہے، میں یہ کہتا ہوں دین کی بات ہو، شریعت کی بات ہو، قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہو نا، پھر بھی لوگ آگے سے یہ کہتے ہیں میرا خیال یہ ہے، صدقے تیرے خیال تو، میرا خیال یہ ہے، میرا ذہن یہ کہتا ہے، میری عقل یہ کہتی ہے۔ خدا کے لیے اس سوچ سے باہر آئیں، جب شریعت کی بات ہو رہی ہو پھر اپنی عقل کی بات نہیں کرنی۔
جب حضور کے دین کی بات، قرآن کی بات ہو رہی ہے، حدیث کی بات ہو رہی ہے، پھر وہاں اپنی عقل کی بات نہیں کرنی۔ یہاں تو بڑے بڑے کہہ گزرے، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ۔ علامہ روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اگر دنیا آخرت میں نجات چاہتے ہو نا، اپنی عقل کو مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دو۔ میں یہ کہتا ہوں، اب یہ کیا بات ہوئی، میں یہ کہتا ہوں، اور علماء نے لکھا، مفسرین نے، جو بندہ کہے نا حضور کی بات کے سامنے کہے میرا خیال یہ ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند کر دیا ہے۔ بات نبی کی ہو رہی تھی اور وہ آگے سے کہتا ہے میں یہ کہتا ہوں، اور نبی کی بات کے سامنے تیرے کہنے کی حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کر دیا ہے۔ اور قرآن نے اس کی سزا کا ذکر کیا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ تمہارے سارے اعمال ضائع فرما دے گا اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو کبھی بھی یہ بات نہیں کرنی، ہمیشہ یہی سوچ ہونی چاہیے کہ حضور کے قدمین کے ساتھ لگنے والی جو مٹی ہے نا، وہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ اور ہماری عقل ہے ہی کتنی عقل ہے ہمارے پاس، جو حضور کی حدیث کے سامنے بندہ کہے کہ میں یہ کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب عقل کو پیدا فرمایا تو عقل کے 100 حصے فرمائے، ایک حصہ عقل کا جناب آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں سب میں اللہ نے عقل کا ایک حصہ تقسیم فرمایا ہے۔ عقل کے باقی 99 حصے اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرما دیے۔ کتنی عقل تیری کتنی ہے جو تو حضور کی بات کے سامنے کہتا ہے کہ میرا خیال یہ ہے، میری عقل یہ کہتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا، محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ اور علامہ بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قصیدہ بردہ شریف میں کہا، فاکن نبیین فی خلق و خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد فیعرب عنہ ناطقم بفمی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اتنی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جن کی حد ہی کوئی نہیں ہے، جن کا حساب ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ تو کبھی بھی یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہی تعلیم ہے کہ اگر چاہتے ہو نا دنیا میں نجات پا جائیں، آخرت میں نجات پا جائیں، اپنی انانیت سے نکل جائیں اور وہ اپنا غرور ختم ہو جائے، اس کے لیے ایک ہی شے ہے، وہ ہے حضور کی اتباع، وہ ہے حضور کی پیروی۔ 2 اعلان سماعت کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر پہلا اعلان ہے ربیع الاول شریف کے حوالے